السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ بات پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں، مثال کے طور پر جوانوں نوجوانوں کے لیے پھر دہرا دوں کہ یہ جو ذہنوں میں آپ کے ہمارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو سوالات کہیں آپ بازار سے خریدنے جاتے ہیں کیا؟ کہیں بکتے ہیں سوالات؟ کہیں ملتے ہیں سوالات؟ سوالات تو اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور کیا کیا نہیں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، ہر طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خود سے پیدا ہوتے ہیں، کہیں سے آپ خریدتے نہیں ہیں۔ تو یہ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے دو بس نکات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک تو یاد رکھیے، بنایا ہے ہمیں اور ہماری فطرت کو اور ہمارے ذہن کو اور ہماری عقل کو کس نے؟ خود اللہ نے۔ اس نے ایسی عقل اور ایسا ذہن بنایا کیوں جس میں خود اسی کے خلاف بھی سوالات پیدا ہوں؟ یہ کیفیت ہماری بتاتی ہے کہ وہ خدا بہت بڑا قادر و مختار ہے، اور اس نے اپنی خدائی کو جبرن نہیں منوایا ہے۔ جبر کا نظام نہیں ہے، اسی کے بنائے ہوئے ذہن میں اسی کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ پیدا اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی عقل اور آپ کے ذہن کو اور آپ کی معنوی اور باطنی اور اصلی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے کسی نہ کسی غذا کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس جسم کو جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے، اسی طرح جب روح کو علم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بھوک نہیں لگے گی تو کھانا نہیں کھائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظام جسم جو ہے مزمحل ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سوالات پیدا نہیں ہوں گے تو مطالعہ نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے۔ علم حاصل نہیں کریں گے تو روح مرج کر رہ جائے گی، روح مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے روح کو زندہ رکھنے کے لیے سوالات کو پیدا کیا، اور سوالات کا جواب دینے کے لیے باب شہر علم اور شہر علم کو پیدا کیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یعنی فطرت انسانی ایسی بنائی ہے کہ وہ علی اور آل علی سے جدا رہ نہیں سکتے۔ فطرت انسانی ایسی ہے۔ سوالات پیدا ہوں گے، اور سوالات کے حل کے لیے دشمن بھی ہوگا تو مجبور ہوگا کہ انہی کے دروازے پر آئے۔ دشمن بھی ہوگا تو مجبور ہوگا، اگر سوال حل کرنا ہے تو ان کے دروازے پر آئے گا، اور جب حل ہو جائے گا تو پھر پکار پکار کے کہے گا کہ یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تاریخی گواہیاں ہیں۔ بہرحال تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات سے نہ گھبرایا کیجئے۔ جب کوئی سوال پیدا ہو تو سجدہ شکر کیجئے، پروردگار شکر ہے کہ علی کے دروازے پہ جانے کا پھر ایک بہانہ مل گیا۔ اور جب آپ توسل کریں گے اس دروازے سے تو علم حاصل ہوگا، علم حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک عارف و بزرگوار کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر سچی طلب ہو معرفت حاصل کرنے کی تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور آپ کے در و دیوار تک آپ کو جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لطف حق سے، لطف حق سے۔ بہرحال تو بحیثیت انسان ہمیشہ ہمیں اپنے علم میں اضافے کی فکر ہونی چاہیے۔ مال میں اضافے کی فکر ہو یا نہ ہو، بلکہ مال میں اضافے کی فکر ہلاکت تک پہنچاتی ہے، علم میں اضافے کی فکر زندگی جاوید عطا کرتی ہے۔ علم میں اضافے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ بدقسمتی ہے، ذوق بگڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنے اپنے مال میں اضافے کی فکر میں رہتے ہیں دن رات، اور اس میں جو کچھ بھی
جائز اور ناجائز امور انجام دیتے ہیں، ان امور کی پھر اس دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ بہرحال